ہمارے ہوں گے رب سلم یا اللہ سلامت رکھیو، یا اللہ سلامت رکھیو، تو پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کیوں نہیں بچیں گے؟ سچی بات یہ ہے، آپ محسوس نہ کریں، غور کیا کریں اس بات پر غور کیا کریں کہ اور کوشش کیا کریں کہ کم از کم ہم حضور کے امتی تو رہ جائیں۔ نماز ہم سے رہ جاتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے جی، اور کوئی دوسری نیکیاں بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہو کہ ہمارا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلامانہ تعلق ہے، کہیں یہ تعلق نہ ضائع ہو جائے، کہیں یہ تعلق جو ہے ضائع نہ ہو جائے۔ کہاں شیر پنجاب میں ایک تعلق کی بات کرتا ہوں، چند آدمی کھڑے ہیں جی، وہ آپس میں بھائی ہیں، مطلب یوں سمجھ لیں بھائی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، وہ ان کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ ان کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ جو 5-10 بھائی کھڑے ہیں، ان میں ایک کو ہی جوش آتا ہے اور کسی کو جوش نہیں آتا۔ وہ ہاں جی بازو آستینیں چڑھا لیتا ہے، کہتا ہے میرے باپ کو تم کہہ رہے ہو، تم ایسا کرتے کون ہوتے ایسا کہنے والے، ایسے چڑھا لیتا ہے۔ جو وہاں دوسرے لوگ دیکھنے والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ واقعی اس کا بیٹا ہے، تو جن کو جوش نہیں نہ آیا ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بھی اس کے بیٹے ہیں۔ تعلق جو ہے نا، تعلق کس طرح ظاہر ہوتا ہے، یہ سمجھا رہی نا؟ باپ کا بیٹا ہونا یہ صرف ماں سے نہیں پوچھا جاتا، جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر دیں تو وہ تعلق جو ہے نا اصل میں وہ فیصلہ کن تعلق ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہاں جی کوئی شخص ایسا بے غیرت ہو گیا ہے کہ اس کے دل پر اس کے کوئی جنونی ریت اس کے سر پر کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا اس کو ہاں جی، اور کبھی کو ہو سکے تو خود بھی اپنے باپ کو 2-4 گالیاں دے لیتا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاں جی، ایسا جو بد نصیب ہے ہاں جی، ایسا گستاخ ہے، ظاہر اس نے اپنے باپ کے ساتھ وہ تعلق توڑ لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی استاد کے شاگرد ہیں، استاد اور سینکڑوں شاگردوں کا استاد ہے، آپ بھی ان میں ہاں جی، اور کوئی شخص استاد کو برا بھلا کہتا ہے، اس پر تنقید کرتا ہے، کیسے ظاہر ہوگا کہ آپ اس استاد کے شاگرد ہیں؟ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کی طبیعت بے چین ہو جائے گی کہ دیکھو میرے استاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے، سمجھا رہی ہیں اس بات کی؟ وہاں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا لائق ہے، اس نے کتنی کتابیں شاگرد فلاں کا اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں ہاں جی، یہ تو اپنے استاد کے لیے مایا ناز ہے، نہیں، استاد کا شاگرد وہی ہے جو اپنے استاد کی عزت پر قربان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بڑے مرید ہیں کسی پیر کے، ذرا درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کسی استاد کے کسی پیر کے مرید ہیں، کسی پیر کے بہت زیادہ مرید ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے، کوئی شخص آپ کے شیخ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ ان کے مرید ہیں؟ اگر اپنے استاد کی اپنے پیر کی بے ادبی کو آپ نے محسوس کر لیا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں اور کئی مرید ایسے ہوتے ہیں وہ بھی شادی مل جاتے ہیں، اور جب ملتے ہیں پھر وہ مرید نہیں ہوتے، سمجھائیے نا؟ شیخ سے فیض لینے کا جو طریقہ ہے، اگر شیخ ہو، اگر شیخ سے ایمان میں شیخ ہو، وہ اگرچہ کہتا رہے کہ دیکھو اور میرے لیے کسی کے ساتھ نہ لڑنا، وہ کہتا رہے 100 بار کہے، 1000 بار کہے، لیکن پیر اور مرید کا ایک تعلق ایسا ہے، اگر مرید اپنے شیخ کی گستاخی برداشت کر لے تو مرید نہیں رہتا۔ میں ٹھیک ہے نہیں؟ یہ مکان شریف والے آپ نے تو زیارت کی ہوگی شہر پنجاب میں، مکان شریف پاکستان بننے سے پہلے جسڑ پر سے جب یہ جسڑ اسٹیشن سے گاڑی چلتی ہے نا ابھی، تو ہندوستان پہ مزار نظر آتا ہے، بہت بڑا آستانہ تھا مکان شریف،
یہ اتنا بڑا آستانہ تھا کہ دلی کے بڑے بڑے علماء حضرت امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے. دلی کا بادشاہ خاندان موریہ کا جو بادشاہ تھے نا آخری جو ہے حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شکپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر خانے کے یہ پیر خانہ ہے. تو بہت عظیم آستانہ تھا یہ. تو حضرت پیر میں امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا ایک مرید آیا آپ کی خدمت میں. ایک مرید آیا تو 2 ہفتے ایک ہفتہ دو محسوس کیا کہ کوئی یہ دل کھلا نہیں ہے, کوئی شرح صدر نہیں ہوا اور سینہ اس کا پرنور ہو گیا, فیض اس کو مل گیا. اب وہ حیران ہو کر پوچھتا اپنے پیر صاحب سے حضرت سیدنا امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, حضور پچھلی دفعہ میں آیا 2 ہفتے یہاں رہا اور کوئی کام نہیں بنا, اس دفعہ آیا تو ہی بن گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تو پچھلی دفعہ آیا تھا تو راستے میں کچھ لوگ ملے تھے تجھے؟ اس نے کہا جی ہاں ملے تھے. آپ نے فرمایا وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ اس نے کہا جی وہ تو آپ کے خلاف ہی باتیں کرتے تھے, وہ تو پیر خانے کے خلاف باتیں کرتے تھے. حضرت نے کیا کیا؟ کہنے پھر مجھ سے برداشت ہوا, میں نے پھر ترکی بدرکی جواب دیا. ہاں جی میں نے ان کی زبان میں ان کو جواب دیا. میں نے کہا تم ایسے ہو ایسے ویسے. حضرت نے فرمایا پچھلی تجویز سن کر تم خاموش رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے کوئی فیض نہیں ملا, اور اس دفعہ تم نے اس کو برداشت نہیں کیا. ہاں جی اور نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے اپنے شک کو جواب دیا اور یہاں آتے ہی فیض کے دروازے کھل گئے. سمجھا رہی اس بات کو؟ ان باتوں پر غور کریں. ہاں جی ایک شخص جو ہے یہ داڑھی رکھے ہوئے ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس دور میں داڑھی پر کتنا زور دیتا ہوں. الحمدللہ میرے بہت سے عزیزوں نے داڑھی رکھ لی اللہ کے فضل و کرم سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے, اور خصوصاً اس لیے کہ دور حاضر کے شیاطین نبی پاک کی ہر سنت کو مٹانا چاہتے ہیں. اسلام کے دشمن جہاں بھی اسلام نظر آتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مٹا دیا جائے. اس لیے میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ جب صرف شریعت کا اور یہ فقہ کا مسئلہ نہیں رہا, بغیرت کا مسئلہ بھی ہے, اور یہی وہ بات میں کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بہرحال تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص ہے وہ ظاہری طور پر رات کو جاگتا بھی ہے, ہاں جی اللہ اللہ بھی بہت کرتا ہے, بڑا مطلب ریاضت میں ماہر ہے, ہاں جی سارے کام کرتا ہے, لیکن اگر اس کو اپنے شیخ کی غیرت نہیں ہے تو فیض نہیں پا سکتا. ہاں جی اقبال نے فرمایا یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرود. علامہ اقبال کی قبر پر اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. میں سچی بات یہ عرض کرتا ہوں, منبر پر بیٹھا ہوا ہوں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یعنی اس دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اقبال کی طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اور اسلام کو سمجھا ہے. بہت کم لوگ ہیں. تو اقبال فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرود, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان مراقبوں نے اور اس ذکر نے, اس شاب داری نے تیرے اندر کو غیرت پیدا کی ہے نبی پاک کی. اگر حضور کی غیرت نہیں ہے تو پھر ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حضور سے تعلق نہیں ہے. میں نے یہ کیا تھا کہ کم از کم اپنے آپ کو امتی تو کہلوانے کے کم از کم یہ تعلق کہ ہم حضور کی امتی ہیں, یہ تعلق تو برقرار رہے. اور یہ تعلق کیسے برقرار رہتا ہے؟ جو حضور کا غلام ہے اس کے پاؤں دھو کر پی لیں, جو حضور کا دشمن ہے اس کے منہ پر تھوکیں اور کہیں جا دباؤ تو کہاں سے آ گیا ایسا. نہ اس کی ملائیت کا خیال کریں, اگر وہ پیر کے لبادے میں آئے تو اس کے جوتے اس کے سر پر لگائیں, کہو نا تو پیر ایسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہم نہیں اس کو برداشت کریں. کتنی یہ تکلیف دہ بات ہے اور کتنی افسوسناک بات ہے, اور یہ کتنی یہ دہشت گردی ہے. فکری طور پر آپ بازار میں سے گزر رہے ہیں, دوسری طرف سے ایک صاحب آ رہے ہیں جن کے سر پر بہت شاندار امامہ ہے, جن کے چہرے پر داڑھی بہت پیاری انداز میں سجی ہوئی ہے,
ہاں جی، جن کے ماتھے پر محراب بنی ہوئی ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کے غلام ہیں، آپ جاتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ پہنچا ہوا ہوگا، تو جب آپ ان کے محبت میں اسیر ہو جاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ شخص جس کا ادب آپ نے حضور کے لیے کیا وہ آپ کو حضور کا بے ادب بنا دیتا ہے۔ معاذ اللہ سنا معاذ اللہ۔ آپ اس کے پاس بیٹھ اس پیر کے پاس بیٹھتے ہیں، آج کل کے پیر ایسے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کو، لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ قوم پیروں فقیروں کی بڑی قائل ہے تو کچھ گستاخ ایسے تھے جنہوں نے پیری کا لبادہ اوڑھ لیا، جنہوں نے پیری کا لبادہ اوڑھ لیا، پیر بن کر آ گئے اور آپ دھوکہ کھا گئے۔ ہاں جی، آپ دھوکہ کھا گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک اس کو سب سے زیادہ پیار مجھ سے نہ ہوگا۔ تو یہ پیار کم از کم اتنا رہنے دیں۔ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، میں فتویٰ نہیں دے رہا کہ شراب پینا جائز ہے، شراب حرام۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، جو کہے یہ فرض نہیں ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ نماز کا نہ پڑھنا حرام ہے، فرض نماز کا نہ پڑھنا حرام ہے، لیکن کوئی شخص اس حرام کو حلال کہہ دے کہ نہیں جی نماز فرض نہیں ہے، یعنی وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ رسول کے اختیار پر حملہ کیا ہے۔ ہاں جی، جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول فرض کر دے اس کو فرض نہ ماننا یہ گویا بغاوت ہے مرد۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں عرض کروں، نماز کو فرض نہ ماننا یہ کفر ہے، نماز نہ پڑھنا یہ حرام ہے۔ ابے ٹھیک ہے، حرام کو حلال جاننے سے نکل جاتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہو تو نہیں نکلتا۔ ٹھیک ہے نا؟ شراب حرام ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی شراب پیتا ہو سکتا ہے کوئی آدمی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام اس کے سامنے آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ حضور کے نام پر حضور کے دشمنوں سے مارنے کے لیے تل جائے، یہ شخص حضور کا غلام ہے، یہ شخص حضور کا امتی ہے۔ لیکن 5 وقت نماز پڑھنے والا، نماز پڑھانے والا، ہر روز 10 دینے والا، اگر نبی پاک سے بغض رکھتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ حضور کا امتی نہیں ہے۔ یہ سمجھا رہی میری بات؟ ایسا شخص جو ہے، تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے ہندوستان کی تاریخ میں یا شاعروں کی تاریخ میں۔ اردو کا ایک شاعر تھا اختر شیرانی، یہ بڑا واہیات قسم کا شاعر تھا اختر شیرانی، مخصوص کردار کا مالک تھا۔ باپ تھا اس کا حافظ محمود شیرانی، جس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں تنقید کی، بہت بڑا نقاد ہوا ہے حافظ محمود شیرانی۔ اس نے اس بیٹے کو گھر سے نکال دیا کہ یہ آوارہ بیٹا ہے، یہ شراب پیتا ہے، گھر سے نکال دیا۔ باپ غیرت مند تھا۔ یہ جو شرابی بیٹا نا، کیا نام تھا اس کا؟ اختر شیرانی، شراب پینا اس کا کام تھا۔ ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سکھ کے ساتھ شراب پی رہا ہے، سکھ کے ساتھ۔ تو سکھ نے اس سے کہا بتاؤ یہ ورڈز ورتھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بہت بڑا انگریز شاعر ہوا ورڈز ورتھ، کولریج، شیلے، براؤن، انگریزی کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ وہ ایک ایک کا نام لیتا گیا، یہ کہتا میں کسی نے نہیں مانتا، یہ بڑے جاہل تھے۔ اس نے پھر اردو شاعروں کا نام لیا۔ غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنا غالب کا شاعر تھا، بیوقوف آدمی تھا۔ اس نے کہا ذوق کے بارے میں، کہا میں نہیں اس کو شاعر تسلیم کرتا۔ اس نے جو بڑے بڑے شاعر تھے نا، سکھ نے ان کا نام لیا اور ہر ایک کے بارے میں وہی کہتا رہا کہ وہ بیوقوف تھا، اس کو شاعری نہیں آتی تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھی۔ سکھ نے سمجھا کہ اس وقت وہ نشے میں پوری طرح سے دھت ہے، مدہوش ہے نشے میں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سکھ نے یہ خیال کیا یہ نشے میں دھت ہے، اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس عالم میں وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ حضرت محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سکھ کو سمجھو نا، اس نے کیوں پوچھا؟ یہ شراب میں ہے، نشہ میں، شراب کے نشے میں، اس نے کیوں پوچھا؟
یہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا اس وقت، تو پھر جب یہ مان لوں گا تو پھر حضور کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا، اور بکواس کرنا چاہتا تھا وہ سکھ تھا. انہوں نے کہا حضرت محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے زور سے تپڑ رسید کیا اس کو اور کہنے لگا تو بدبخت مجھے حضور کا گستاخ دیکھنا چاہتا ہے، اور تیرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں حضور کی بے ادبی کروں، اور تو نے کیسے تصور کر لیا. اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا اور پھر کافی دیر تک روتا رہا کہ لوگ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں. سمجھائیں گے اس بات کو؟ واللہ باللہ میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ اختر شینانی بخشا جائے گا. اختر شینانی اتنی مدہوشی میں بھی حضور کا ایسا ہوش ہے، اتنی مدہوشی میں بھی ایسا ہوش ہے. ہاں جی، غیرت کا اس نے ثبوت دے دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا ثبوت دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ ہے تعلق اپنے نبی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور کوئی ایسا آدمی جو دست بھی دے رہا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، شراب بھی نہیں پیتا، اور جو منہ میں آئے بکتا ہے حضور کے بارے میں، ہاں جی، اور سمجھتا ہے کہ میں قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں. واللہ باللہ یہ قرآن کی ترجمانی نہیں، قرآن نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تو ضرور ہو وقت کے روح، میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، میرے محبوب کا ادب کرنا ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی بے ادبی کرنے سے میں توحید بچا لوں گا، حضور کی بے ادبی کرنے سے اللہ کو راضی کر لوں گا، واللہ باللہ تعالیٰ اس پر شیطان کا جادو چل چکا اور اس کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اگرچہ وہ دن رات نمازیں پڑھتا. میں سمجھا رہی ہوں اس بات کی. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یوں سمجھیں، صوفیاء نے فرمایا جو نماز بھی پڑھو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس بات کو سمجھ گئے، آسان سی بات ہے کہ جو نماز بھی پڑھو اس خیال سے پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ سمجھے ہو سکتا ہے یہ بھی میری زندگی کا آخری خطبہ ہو. یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے کہ حضور سے تعلق نہ ٹوٹے، اور تعلق ٹوٹنے کی صورت کیا ہے؟ آپ کے اندر سے حضور کی غیرت نکل جائے، تعلق ٹوٹ گیا. اللہ کو تمہارے سجدوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی شب داری کی پرواہ نہیں ہے، ہاں جی، اللہ کو کسی کی شب داری کی پرواہ نہیں ہے، کسی کے صدقات کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اس پر مہربان ہے جس کو وہ اپنے محبوب کا ادب عطا فرمائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب اصل میں بات چلی تھی انا اعطیناک الکوثر سے، تو چونکہ عید کے خطبے میں وقت بہت تھوڑا تھا اور اس میں بہت سے موضوع آنے چاہیے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج رات عید کے ساتھ، لیکن تفصیل میں پہلا ہی جو حدیث ہے نا سنانے لگا تھا کہ قیامت کے دن حضور کہاں ملیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی تلاش کہاں کریں؟ سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا پل صراط کے قریب کھڑا ہوں گا، 1 میرا ٹھکانا وہ ہوگا. اور پھر میں نے کیا تھا دوسری حدیث کے مطابق کہ کوئی گر رہا ہوگا، حضور فرمائیں گے رب وسلم، یا اللہ سلامتی کے ساتھ اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. اور حضور فرمانے سلامتی کے ساتھ پھر کیسے کوئی گر سکتا ہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے میرے جیسے گناہ گاروں کو تو ویسے ہی اس بارے میں لطف آنا چاہیے، ہم گر رہے ہیں حضور بچا رہے ہیں، رب وسلم. ہاں جی، اور ہمارے لیے وجہ شرف کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بچانے کے لیے وہاں کھڑا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کچھ بھی ہو حضور سے تعلق نہ ٹوٹے اور کسی بات سے یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ حضور کی امتی نہیں ہے. ہاں جی، واللہ باللہ میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں، اس کی 2 قسطیں شائع ہو چکی ہیں. ملت قوم کا اتحاد کیسے ہو؟ کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے. قوم کا اتحاد کیسے ہو؟ اتحاد ملت کی ضرورت اور صورت، یہ 2 قسطیں نہیں ہیں. اور میں نے سنا پچھلے دنوں میں کہ یہ مضمون الحمدللہ دوستوں کو اتنا یعنی پسند آیا بات کو کہ سیالکوٹ کی ایک مسجد میں پورا پڑھ کے سنایا ہے، پہلی قسط کو پڑھ کے سنایا گیا ہے. ہاں جی، یہ اتحاد کی صورت کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں اتحاد کی ملت کو متحد کرنا ہے تو اس کی سب سے ضروری چیز جو ہے متحد کرنے کی وہ یہ ہے کہ حضور کی عرض پیدا کرنا. اور جو شخص
حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے اس کو یہ نہ کہیں، سنی کہیں یہ ہمارا نہیں، وہابی کہیں یہ ہمارا نہیں، رافضی کہیں یہ ہمارا نہیں، جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتا ہے سب کہہ دیں کہ یہ ہمارا نہیں، یہ کچھ اور ہے، بے سمجھ لگی۔ لیکن سنی کہیں کہ یہ ہمارا نہیں اور وہابی کہیں گے یہ ہمارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہابیوں کو شرم نہیں آتی کلمہ پڑھنے کی۔ ہاں جی، اگر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ ہماری سبھوں میں کوئی ایسا نہ ہو جو حضور کی شان میں بے ادبی کرتا، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ ایک گروہ ایسا جو حضور کا، باقی سب ایسے ایسے۔ یہ سمجھا رہی ہے نا میری بات؟ ہاں جی، تو سرکار سے تعلق نہ ٹوٹے۔ اے عزیزان گرامی قدر، سنو، غور کرو، اور یارو نازک ہے یہ زمانہ، کملی والے کو بھول نہ جانا۔ یعنی بڑے بڑے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں حضور سے تعلق توڑنے کے۔ یارو نازک ہے یہ زمانہ، کملی والے کو بھول نہ جانا۔ کملی والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کملی والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انسنا آٹا روٹی موٹی، پھر بھی چکمبر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی۔ نظروں میں کتنی ہے اس دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں اس حدیث کو مکمل کروں اور پھر یہ باقی تھوڑا سرکار نے فرمایا مجھے جوڑنا چاہتے ہو گیا تو پھر کہا ہوں گا پل صراط کے کنارے پر، پل صراط کی ایک طرف، تاکہ گرنے لگے غلام تو حضور بچا لیں۔ اور یا حضور نے فرمایا میں میزان کے پاس ہوں گا جہاں اعمال تل رہے ہیں، جہاں اعمال تل رہے ہیں، اور کسی کا پلہ ہلکا ہوا سرکار اس کو بھاری کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے واقعات آئیں گے ہاں جی میدان محشر میں، جہاں میزان ہوگا نا وہاں مال تل رہے ہیں، پلہ ہلکا ہو گیا، وہاں ان ترازوؤں کی طرح نہیں ہوگا، یہ جو ہمارے ترازو ہے نا کہ جس میں زیادہ بوجھ ہے وہ نیچے اور جس میں کم ہے وہ اوپر، ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس کے برعکس ہوگا۔ ہاں جی، جس میں زیادہ بوجھ ہے اوپر، جس کے کم ہے نیچے۔ بہرحال اب جو ہلکا بوجھ ہے نا، ہلکا ہے پلہ، اعمال کا پلہ، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہے، ویسا بھی ہوگا۔ حضرت ذرا پھر تولو، ذرا پھر دیکھو، اور اپنے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ وہاں رکھ دیں گے، اب تولو، اس میں تولا جائے گا، بھاری ہوئے گا۔ پوچھیں گے حضور یہ کیا تھا؟ سرکار فرمائیں گے اس نے ایک دفعہ دوسری پڑھا تھا، میں اس کو سنبھال رکھا، میں نے اس کو سنبھال دیا۔ ہاں جی، سرکار میزان کے پاس ہوں گے، اور جو آقا اس طرح تمہیں بچانا چاہتا ہے اس کے دشمنوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا یہ دو جگہ ہوگی نا، سرکار نے فرمایا یا میں کوثر کے کنارے پر حوض کوثر پڑھوں گا، جو پیاسا آئے گا اس کو پانی پلا دیا جائے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدان محشر میں حضور کے 3 مقامات ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا، ڈھونڈنے والے آ جائیں وہاں۔ اور انشاءاللہ العزیز، میرے اللہ کا منظور ہوا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ محشر بعض لوگوں کے لیے محشر ہوگا اور ہمارے لیے عید کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ عید زیارت ہوگی وہاں، عید زیارت انشاءاللہ۔ سرکار کا چہرہ دیکھیں گے، غم غلط ہو گئے جب دیکھ لیا، دیکھ کے صورت تیری، غم سے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ سرکار کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو میں نے باتیں کی ہیں اللہ پوری کر دے۔ اللہ ان سب کو غیرت سے مالا مال کر دے، اور پھر اللہ کریم قیامت کے دن کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے، اور ٹھیک ہے نہیں، عید کا دن بنا دے، ہم سرکار کی زیارت کرتے رہے۔ ہاں جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمان صاحب بڑا خوبصورت واقعہ پیش کر رہے تھے، میں صرف ایک گل تو سنی ہے۔ جدو مدینے شریف والے عرض کرتے سن بھی یا رسول اللہ ساڈے نال حضور ساڈے نال تشریف لاؤ، ساڈے نال تشریف لاؤ،
سرکار فرماندے سی انہا معمورہ، اٹھنی جڑی اس اٹھنی حکم مل چکا تھا، جتھے جانا نا اس اٹھنی حکم ہے انہا معمورہ۔ ذرا خیال فرماؤ جنہاں دیاں اٹھنیاں نال گلاں کیتیاں جاندیاں نے، جنہاں دی اٹھنیاں نوں رب دے اشارے ہوندے نے، کوئی انہاں دی برابری کرنے کی کوشش کرے کتنا بدبخت ہے۔ حضور فرمایا اٹھنی حکم ہو گیا ہے، حکم دے مطابق جا بیٹھے۔ جتھے آپ تشریف لا گئے نا حضرت ابو ایوب انصاری، ایک گھر آپ دا سی، یہ نبی پاک دا گھر سی، یاد رکھو، یعنی عام لوگوں نے اس گل کا پتا۔ مدینہ شریف سے 1000 سال پہلا یمن دا بادشاہ آیا، انہوں نے سی تبا، تے بے عین تبا، باقی سارے علاقے فتح کردا ہے نا، جلد اتنے آیا نا تو علاقہ فتح نہیں سی ہوں کو۔ انہیں اپنے علماء نو پوچھا، علماء یہودوں یہ دسو یہ علاقہ کیوں نہیں فتح ہوں؟ کہنے یہ نہیں فتح ہو سکتا، یہ تھوڑے کو نہیں فتح ہونا۔ وہ کہیں گے کیوں؟ کہنے گے اتنے نبی آخر زمانے تشریف لینی، یہ شہر جڑا نا یہ نبی آخر زمان کا شہر علیہ السلام، اس واسطے یہ نہیں تھوڑے کو پتا ہونا۔ وہ دل چ گل سنتے ہی محبت بیٹھ گئی سرکار کی۔ انہوں پھر آخیا بھی چنگا جی گل ہے تو 400 علماء جڑے یہود دے سن انہوں واسطے مکان بنایا، ایک مکان ان خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، جدو حضور تشریف لانے اتنے تشریف رکھ نال رکا دیتا، ایک عریضہ لکھا، خط لکھا کہ یہ حضور کی بارگاہ پیش کرنا۔ اور پھر خط جڑا سی نا اس میں تردیاں چلدیاں حضرت ابو ایوب کو سی خط، مکان بھی ہے آپ کا سی۔ جب آپ تشریف لائے اندر سے آپ جانے آپ فرمایا ابو ایوب ساڈا خط لیا۔ یہ سی نا بادشاہ تبا، یہ پھر آپ نے تعریف کی حضور میں پہلا ہو گیا پر میں تھوڑی رسالت کو مننا ہے میرے سے کرم۔ پھر آپ نے تعریف بھی فرمائی اور یہ بخشش کے بارے میں فرمایا۔ اس واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر آپ تشریف لا گئے نے۔ اصل میں لوگوں کے خیال چ یہ ہے کہ ابو ایوب میزبان سن تو سرکار مہمان سن۔ حقیقت ہے کہ حضور میزبان سن تو ابو ایوب مہربان سن۔ ابو ایوب جن سن وہ مہمان سن، گھر حضور دا سی۔